اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا بڑا زبردست قسم کا. ان کے دور میں چونکہ شیعیت کا بہت زیادہ رواج تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں رہتے تھے، اور یہ دور تھا کہ جب رافضی ابھی پنپ رہے تھے. تو ایک رافضی نا انہی کے اڑوس پڑوس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شدید توہین کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا. آپ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس کی اصلاح کی کوشش کی. اب ہم اصلاحی پہلو دیکھتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، باقی سارے پہلو علمی، لیکن اصلاحی پہلو پہ گفتگو کریں گے کیونکہ ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ اس کے پاس چلے گئے. اب دیکھیں بزرگوں کے سمجھانے کا انداز. اب ہمارے ہاں تو ایک دوسرے کو مسئلہ بتاؤ تو اگلا بندہ گاٹے پہ جاتا ہے کہ تو میں گل کیوں کی تھی، غلطی تو سیدھے رستے تے لا. بزرگوں کے سمجھانے کا انداز دیکھیں. وہ گئے ان کے پاس، کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں، ایک فلاں شخص ہیں، بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، بڑے علم والے ہیں، تو آپ کا جو بیٹی کا رشتہ ہے نا وہ مانگ رہے ہیں، تو میں اس کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا اچھا فلاں بندہ اتنا عالم ہے، فاضل ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، تو یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ فلاں اہل علم ہمارا داماد بن جائے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، مجھے تو آمین اس پہ. لیکن امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایک وجہ بھی ہے، ایک مسئلہ بھی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو عالم ہے نا وہ یہودی ہے. وہ کیا ہے؟ یہودی ہے. وہ تڑپ اٹھا کہ میں اپنی بیٹی یہودی کو کیسے دوں؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہودی کے نکاح میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ بے شک وہ علم میں بڑا ہے. اب حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو سمجھایا، کیونکہ وہ بھی حضرت عثمان غنی کو نعوذ باللہ بددین اور یہودی اور اس طرح کہتا تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ ایک عام مسلمان ہیں اور اپنی بیٹی ایک یہودی کے نکاح میں نہیں دیتے. اب آپ باتیں ان کے متعلق کرتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2 اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دی ہیں. تو یہ بتا، تو عام مسلمان ہو کے اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں نہیں دیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا؟ اس کو یہ بات سمجھ آئی اور وہ فوراً توبہ طائب ہوا، اور حضرت امام ابو حنیفہ کی اس فراست اور اس کمال سمجھانے پر وہ جناب اس شیعت سے رافضیت سے توبہ کر کے حضرت امام ابو حنیفہ کے ہاتھ پہ بیعت